اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والہادی الی صراطک المستقیم وعلی آلہ حق قدرہ ومقدارہ العظیم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج کی یہ نشست جو ہے جاوید احمد غامدی صاحب کی نظریات کا جواب دینے کے مقصد کے لیے ہم نے بنائی ہے، تاکہ وہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے حوالے سے اس طریقے سے باتیں کرتے ہیں جس میں علمی خیانت زیادہ ہے، اور یہ سمجھ لیں گما پھرا کر باتیں کرنا، حقائق سے پردہ پوشی کرنا، اور پھر سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ وہ دلیل یعنی وہ عقیدہ جو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 1400 سال سے ہے، پچھلی سلف الصالحین سے یہ عقیدہ چلا آ رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں دوبارہ نزول فرمائیں گے، ان کو جاوید احمد غامدی صاحب کن بنیادوں پہ ریجیکٹ کرتے ہیں؟ اپنی فہم اور سوچ یا نظریے کو لے کر کن بنیادوں پہ اس چیزوں کو جو ہے نا وہ ان دلائل کو، جو دلائل صحیح صحاح ستہ سے بھی ثابت ہے، یعنی احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے، اور وہ دلیل قرآن شریف سے بھی ثابت ہے، اور ان کے جو پیروکار ہیں، جو ان کے چیلے ہیں جاوید احمد غامدی کے، وہ بڑا سوال اٹھاتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اتنا بڑا نزول جو ہونے جا رہا ہے، اس کا قرآن میں کیوں نہیں ذکر ہے؟ میں حیران ہوں۔ اچھا، یہ میں نے کچھ گزشتہ ایک ویڈیو دیکھی، ساحل ندیم صاحب کے ساتھ ایک شخص مباحثہ کر رہا تھا۔ بہرحال ساحل ندیم صاحب کی اپنا ایک عقیدہ ہے کہ وہ تو مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ نزول ہوگا، لیکن کس طریقے سے ہوگا یہ کچھ تھوڑا سا ان کے وضاحت کی ضرورت ہے، وہ کس اینگل سے اس چیز کو لے رہے ہیں۔ لیکن وہ جو ان کے پوچھنے والا تھا کہ بھئی قرآن میں اس کا کیوں نہیں ذکر ہے، آج ہم اس کا بھی جواب دے دیں گے کہ قرآن میں بھائی اس کا ذکر ہے۔ اگر آپ قرآن نہیں پڑھتے ہیں یا قرآن شریف کی طرف مطالعہ نہیں کرتے ہیں، اور آمنا و صدقنا صرف جاوید احمد غامدی صاحب پہ آپ نے رکھا ہوا ہے، تو یہ پھر آپ کی اپنی غلطی ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو اہل سنت اور جماعت کے جو عقائد ہے اور اس پہ جو دلائل ہے وہ سب کچھ آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور جاوید احمد غامدی صاحب کو بھی چیلنج کریں گے کہ آپ اس کو ریجیکٹ کر کے دکھائیں، اور ہم حاضر ہیں آپ کے سامنے کسی بھی پلیٹ فارم پہ اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے۔ اچھا، اب پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم یہ جاوید احمد غامدی صاحب جو ہے جو دلیل دیتے ہیں اس کو ذرا غور سے دیکھیے۔ وہ ایک حدیث کو پہلے لے کے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ حدیث میں جو ہے فتح قسطنطنیہ کا ذکر ہے، اور یہ قسطنطنیہ کا ذکر ہے، لیکن اس کے بعد پھر وہ دوسری حدیث کو جوڑ دیتے ہیں، یعنی ایک حدیث جو ہے وہ مسند احمد سے بیان کرتے ہیں، اور پھر اس حدیث کے ساتھ جو ہے دوسری حدیث کس نے کی مسلم کی حدیث کو جوڑ دیتا، وہ بھی آدھی سے، پوری سے نہیں، یعنی اس میں سے سمجھو کہ چنی ہوئے الفاظ کو لے کے جو ہے نا پہلی حدیث کے ساتھ ملا دیتے ہیں اور اپنا مدعا بیان کر دیتے ہیں، یعنی اس کو کہتے ہیں خیانت کرنا، یا اسے کہنا منافقت کرنا۔ اب وہ حدیث جو پیش کرتے ہیں، اچھا اس حدیث کے متعلق بھی حکم جو حالی کے جو ہیں شیخ البانی صاحب جو ہیں محدث عصر حاضر کے جو محدث گزرے ہیں شیخ البانی صاحب، وہ اس کو ضعیف قرار دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے شیخ ارنوٹ ہے، وہ بھی اس حدیث کی سند کے حوالے سے غریب قرار دیتے ہیں، حالانکہ ذہبی نے اور حاکم نے اس حدیث کو درست قرار دیا، اور چونکہ واقعہ بھی ہو چکا ہے
تو اس لیے حدیث کو ضعیف قرار دینا کوئی معنی نہیں بنتا۔ اب حدیث یہ تھی کہ مسند احمد کی عن عبداللہ بن بشر الخثعمی عن ابیہ انہ سمع نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول لتفتحن القسطنطنیہ فلنعم الامیر امیرها ولنعم الجيش ذلك الجيش۔ اس امام احمد نے اس کو بیان کیا ہے عبداللہ بن بشر الخثعمی سے، انہوں نے ان کے والد سے روایت کی ہے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ ضرور بضرور قسطنطنیہ فتح ہوگا، بس وہ امیر کیا ہے بہترین امیر ہوگا، اور وہ لشکر کیا ہی بہترین لشکر ہوگا۔ اب یہاں پہ وہ حدیثیں بیان کرنے کے بعد غامدی صاحب کہتے ہیں کہ اس کے بعد تو کوئی ذکر ہی نہیں ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، نزول کا۔ کیوں کہ وہ اس حدیث کو جوڑ رہے ہیں جو حدیث متفقہ علیہ حدیث ہے صحیح بخاری و مسلم کی، کہ جس میں قسطنطنیہ کی فتح کی بات کی گئی ہے، لیکن ایک طویل روایت کے بعد پھر آگے جا کے دجال کے خروج کا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی بھی بات کی گئی ہے، وہ ایک لمبی حدیث ہے۔ اس میں چند الفاظ نکال کے یہاں جوڑ دیتے ہیں، لوگوں کو بیوقوف بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھائی ایک حدیث تو یہ ہے اپنی جگہ پہ مسلمہ، دوسری بھی تو حدیث ہے جو اس قسطنطنیہ کے متعلق دوبارہ بات کی گئی ہے، تو یہ تو نہیں ہے شرط کہ قسطنطنیہ جو ہے وہ دوبارہ نہیں فتح ہوگا۔ کہیں پہ تو اس بات کی بات نہیں کہی گئی کہ دوبارہ نہیں، ایک ہی مرتبہ فتح ہوگا، دوبارہ نہیں ہوگا۔ تو یہ تو حدیث دوسری جو ہے وہ بیان کرتی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے وہ ایک آیت پڑھ لیتے ہیں فوراً، کہ کس میں سورۃ مائدہ کی آیت کہ اللہ تعالیٰ جب کہیں گا وَإِذْ قَالَ يَا عِيسَى وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنتُ قُلْتُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ۔ اب وہ اس آیت کو پڑھتے کہتے ہیں، آگے وہ کہتے ہیں مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنْ أَعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنْتُ عَلِيمًا شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبُ الْعَلِيمُ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ۔ یعنی ان دو حوالہ سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 16 اور 17 کا دے کے کہتے ہیں کہ بھائی یہاں لفظ توفی نہیں آ گیا، یہاں بات ختم ہو گئی، وفات پا گئے۔ بھائی توفی کے معنی کہاں عربی لغت میں وفات کے؟ یہ تو مزاجن کہا جاتا ہے، یہ اصل معنی نہیں ہے اس کے۔ اور ہم سب کو پتہ ہے قاعدہ اصول کہ کسی لفظ کے کوئی معنی مزاجن تب لیا جا سکتا ہے جب اس کا وہ قرینہ ہو۔ یہاں توفے کا قرینہ ہی نہیں ہے، وفات کا کوئی قرینہ ہی نہیں ہے، تو اب وہ وفات کے قرینے کو آپ زبردستی اپنی طرف سے، کیونکہ اردو میں اسپیکنگ لینگویج میں وفات کہا جاتا ہے موت کو مزاجن، یعنی یہ کوئی حقیقی اس کا معنی نہیں ہے۔ عربی کا لفظ ہے اور اس کا اصل لفظ ہے وفا سے نکلا ہے، جو اصل مصدر وفا سے ہے، تو اب اس کے نحوی معنوں میں اس کو مزاجن وفات کہا گیا کہ یعنی پورا ہو جانا، پورا لینا، پورا کرنا، یہ معنی بنتے ہیں۔ اس کے معنی کہیں پہ بھی توفی کا معنی جو ہے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے معنی جو ہے وفات کے ہو گئے، وفات تو ہے نہیں، وہاں وہ کہا ہے کہ لما توفی نہیں، یعنی جب تم نے مجھے پورا اٹھا لیا، اٹھانے کی کیونکہ دلیل ہے ہمارے پاس، دلیل ہے، اس دلیل پہ آپ اس دلیل کو آپ کیوں نہیں گوارا کرتے ہیں؟ جبکہ وہ صحیح متفق علیہ حدیث کے اندر دلیلیں موجود ہیں، تو اس کو آپ کیوں نہیں گوارا کر رہے ہیں؟ اس لیے نہیں گوارا کر رہے کہ وہ آپ کے نظریات کو وہ کہہ رہے ہیں دبردوز کر دیتی ہیں، تہس نہس کر دیتی ہیں، آپ کے گمراہ کن افکار کو وہ ضرب لگاتی ہیں، اس وجہ سے آپ اس کو لینے کو گوارا نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا؟ اب اصل چیز یہ ہے کہ اگر آپ نے یہی پڑھنا ہے، ان آیتوں کو سمجھنا ہے، تو پہلے ہم جائیں گے، دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولُ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِيهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اور جو شخص رسول اللہ کی مخالفت کرے بعد اس کے کہ اس پر ہدایت واضح ہو چکی ہے، یعنی اللہ کے احکام اور ہدایات اور چیزیں جو ہے علامتیں واضح ہو چکی ہو،
اور ایمان والوں کے راستے کے سوا کسی اور راستے کی پیروی کرے، یعنی جو عقیدہ 1400 سال سے ایمان والوں کا ہے، آپ نے ان کو چھوڑ کر دوسروں کو خوش کرنے کے لیے وہ راستہ اپنا لیا ہے، تو ہم اسے اس طرف ہی پھیر دیں گے جس طرف وہ پھیرا ہوا ہے، وہ خود پھیرا ہے، اور اسے جہنم میں ڈالیں گے، اور وہ بہت بڑا گہرا ٹھکانہ ہے، یعنی برا ٹھکانہ ہے۔ تو مراد یہ ہے اس آیت سے کہ وہ عقائد جو آپ اپنی مرضی سے خلط ملط کر کے نکال کے لاتے ہیں، جو امت کا نہیں ہے، اس سے مراد یہ ہے کیونکہ امت نے جو عقیدہ لیا ہوا ہے وہ اپنے سلف الصالحین سے لیا ہوا ہے، اس کی مخالفت جو ہے بڑی مہنگی پڑے گی آپ کو۔ اب یہاں جو انہوں نے جو بات پیش کی، جو آیت سورۃ مائدہ کی، اس کا جواب اللہ تعالیٰ سورۃ نساء کی آیت میں دیتا ہے، وَقَوْلُهُمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا۔ اور ان کے اس قول پہ کہ ہم نے اللہ کے رسول مسیح عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا، حالانکہ انہوں نے نہ تو اسے قتل کیا نہ ہی اسے سولی دی، لیکن ان کے لیے شبہ پیدا کر دیا، یعنی شک پیدا کر دیا گیا۔ بے شک جن لوگوں نے اسے بارے میں اختلاف کیا وہ یقیناً اس کی طرف سے شک میں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ سولی چڑھا جو قتل کرتی ہے، جیسا کہ ان میں تیسرا فرقہ کہ نہیں وفات پا گئے، تو یہ شک میں ہے۔ کیوں؟ کہ انہیں اس کا کوئی علم نہیں ہے، علم نہیں ہے ان کے پاس۔ علم تو یہی ہوتا ہے کہ وحی آئی، یا پھر آپ کے پاس احادیث نبوی سے کوئی دلیل ہے، دونوں میں سے ایک چیز ہوتی ہے، مگر صرف گمان کی پیروی کر رہے ہیں یہ لوگ، صحیح بات ہے، اور انہوں نے اسے یقیناً قتل نہیں کیا۔ بھائی اگر وہ قتل بھی نہیں ہوئے، سولی بھی نہیں چلے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی وہ وفات پانے سے بچ گئے، موت سے بچ گئے وہ۔ ڈیفینیٹلی سولی چڑھنا اور قتل ہو جانا اس کا انجام موت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں موت سے بچا دیا۔ اب اللہ نے اسے موت سے بچا دیا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اسے مارنا چاہے گا اسی وقت، یعنی اس کا نتیجہ اللہ ہی دینا چاہ رہے کہ بھئی وہ تو پھر ٹھیک ہے، تو وہ کامیاب ہو گئے کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دے کے مارنا چاہتے تھے یا قتل کر کے مار دینا چاہتے تھے، اس کا مطلب ہے تو وہ تو کامیاب ہو گئے۔ اس کا مطلب اگر اللہ نے ہی انہیں مار دینا تھا، اللہ نے تو بچانا تھا، جب بچانا تھا تو اس کا مطلب ہے زندگی دینا تھا۔ موت سے بچانا یعنی سولی کا انجام موت ہے، قتل کا انجام موت ہے، تو اس سے بچانا مطلب اللہ تعالیٰ زندگی دینا چاہتے تھے ان کو، اس لیے اس سے بچا دیا گیا۔ ورنہ تو یہ ہسٹری ہے کہ بنی اسرائیل نے انبیاء کو قتل کیا ہے، تو قرآن میں ذکر ہے اس بات کا، بغیر حق انبیاء کو انہوں نے قتل کیا۔ تو یہ جب اللہ تعالیٰ پہلے فرما چکا ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیوں بچائے؟ تاکہ اللہ تعالیٰ اس کو زندگی دینا چاہتے تھے، یہ دلیل بنتی ہے۔ اب ہم آئیں، پھر اللہ کیا کہتا ہے؟ بل رفع اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما، بلکہ اللہ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا، اور اللہ زبردست حکمت والے۔ یعنی کس بات میں اللہ تعالیٰ نے یہ جواب دیا؟ سولی اور قتل ہونے کے جواب میں۔ سولی اور قتل ہونے کی دلیل میں جو جواب جو وہ گاڑ رہے تھے، اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہ وہ سولی چڑھے نہ قتل ہوئے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اٹھا لیا۔ تو یہاں تو الوفات کے لفظ ہی اللہ تعالیٰ نے استعمال نہیں کیے، کہا اپنی طرف اٹھا لیا، اسے اٹھا لیا تو زندہ ہی اٹھا لیا ہوں گا، کیونکہ جب آپ نے ان کو موت سے بچا لیا تو باقی اس کا دوسری صورت جو ہے اس کی جو ضد ہے موت کی وہ زندگی ہے، پھر ان کو زندہ اٹھا لیا۔ اب یہاں پہ تو یہ بات قرآن کی بات بالکل دلیل کے طور پہ ثابت ہو گئی کہ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ ہم نے اسے اٹھا لیا، موت سے بچا لیا، اور اٹھا لیا تو مطلب زندہ اٹھا لیا۔ اب یہاں پہ جو اس کی تائید کرنے کہ اللہ تعالیٰ آگے اسی آیت کی سورۃ نساء کی آیت جو ہے دوسری آیت بولتے ہیں، یہ آیت نمبر 158 ہے، اور دوسری آیت جو ہے 159 ہے، 157 158 اور 159۔ اس میں اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا۔ اور اہل کتاب میں ایسا کوئی نہیں رہے گا جو ان پہ ان کی موت سے پہلے ایمان نہ لائے، اور قیامت کے دن وہ ان پہ گواہ ہوں گے۔ اچھا، اب یہاں پہ جو
لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قبل موتی، یا موتی ہی کا جو ضمیر ہے، کچھ علماء نے اختلاف کیا کہ اس میں ہر کوئی جو عیسائی ہوں گا مرنے سے پہلے حضرت عیسیٰ پہ ایمان لائے گا، یا جو کوئی بھی اہل کتاب میں سے ہوں گا وہ مرنے سے پہلے ان پہ ایمان لائے گا۔ اور دوسروں نے یہ اختلاف کیا کہ نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے پہلے ایمان لائے گا۔ کچھ علماء، جو علماء یہ بات کرتے ہیں کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے پہلے ایمان لائیں گے، ان کی دلیل بہت زیادہ قوی ہے، اور جو کہتے ہیں نہیں ہر عیسائی یعنی ہر اہل کتاب جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اپنی موت سے پہلے ان پہ ایمان لائے گا، تو یہ دلیل بھی اپنی جگہ پہ درست ہے، اس شرط کے ساتھ کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے تب اس کی یہ بات دلیل درست ہو سکتی ہے کہ وہ اپنی وفات سے پہلے حضرت عیسیٰ پہ ایمان لائیں گے، یعنی حضرت عیسیٰ پہ دوبارہ نزول کے بعد جو عیسائی بچ جائیں گے ان کے پر اگر کوئی عیسائی، اگر اس کے معنی یہ ہے کہ ہر کوئی اہل کتاب میں اپنی موت سے پہلے حضرت عیسیٰ پہ ایمان لائے گا، تب لائے گا جب حضرت دوبارہ دلیل واپس آئے۔ کیوں؟ کیونکہ یکون علیہم شہیدہ یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن وہ ان پہ گواہ ہوں گے کہ یہ مجھ پہ ایمان لائے تھے۔ ایسی نہیں کہ سورۃ مائدہ میں اللہ تعالیٰ اس کو فرماتا ہے کہ میں تو تب تک ان پہ گواہ تھا جب تک میں ان میں موجود تھا، اور جب تو نے اٹھا لیا تو پھر انہوں نے کیا کیا، میں اس پہ میں گواہ نہیں ہوں۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو سورۃ نساء میں اللہ تعالیٰ ان کی گواہی ثابت کر رہے ہیں، وہ ان پر ثابت کر رہے ہیں جو دوبارہ سے ایمان، جو ان کو دیکھ کے دوبارہ ان کی آمد کے بعد ایمان لانے والے جو لوگ ہوں گے ان پہ وہ گواہی دیں گے قیامت کے دن، لیکن ان کی پر گواہی سے انکار کر دیں گے کہ جو ان کے بعد اٹھا جانے کے بعد جو گمراہ ہو گئے ان کی گواہی سے کہیں گے کہ بھئی میں تو جب تک ان میں تھا تو یہ بات ہی نہیں تھی، لیکن جب آپ نے مجھے اٹھا لیا اللہ آسمان پہ، تو تب یہ اگر متنفر ہو گئے تو ان پہ گواہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ بات اس تک تو درست ثابت ہو جاتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گواہی ہی جو اس بات کی دلیل ہے اہل ایمان کے لیے کہ وہ دوبارہ آمد ہوں گے۔ ورنہ اگر سورۃ مائدہ کی آیت کو لینا ہے تو سورۃ مائدہ میں تو وہ کہہ رہے ہیں مجھے تو معلوم ہی نہیں، تو پھر گواہی کس بات کی؟ پھر وہ کس بات کی گواہی دے گے؟ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اہل کتاب میں سے کوئی رہے گا نہیں ایسا جو ان پہ ایمان نہ لائے۔ اگر ایمان لانے کا مقصد نعوذ باللہ ان کو خدا ماننا ہے اور اپنی کفر پہ ہی ان کو رہنا ہے، یہ معنی اگر لیا جائے گا تو وہ تو اس کی گواہی سے انکار کر رہے ہیں۔ سورۃ مائدہ کے اندر وہ تو انکار کر رہے ہیں کہ بھئی مجھے تو معلوم ہی نہیں انہوں نے کہاں سے یہ چیز ایجاد کر لی، میں تو ان میں تھا ہی نہیں جب اگر انہوں نے ایجاد کی۔ لیکن جہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان پہ قیامت دن گواہ ہوں گے، کن پہ؟ جو ایمان لائے۔ تو ایمان مقصد یہ ہے کہ وہ عین ایمان جو اللہ تعالیٰ ان سے مطالبہ کرتے ہیں، توحید کا، خاتم النبیین کا، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ کو نبی ماننے کا، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین ماننے کا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی ماننے کا۔ اس بات کی گواہی کا جو مطالبہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں یعنی قرآن میں حدیث میں کر رکھا ہے، تو یہ گواہی، اسی پہ گواہی ہوگی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی۔ اور اس بات کو دلیل جو ہے ہم یہاں پہ لیتے ہیں حدیث سے، جو متفق علیہ حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ کیا تم نے کسی ایسے شہر کے بارے میں سنا، میں یہ حدیث اچھا یہاں سے پڑھ لیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ کتاب الفتن صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہاں سے آئے، اچھا یہ حدیث، جی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث ہے، قریب ہے کہ تم میں عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام ایک عادل حاکم بن کے نازل ہوں گے، وہ صلیب کو توڑ دیں گے اور خنزیر کو قتل کریں گے، جزیہ کو ختم کر دیں گے، اور مال و دولت کی ایسی فراوانی ہوگی کہ اس سے کوئی قبول نہیں کرے گا، یعنی مال اتنا ہوگا کہ کوئی لینے والا بھی نہیں ہوگا۔ ان کے زمانے میں اسلام کے سوا تمام مذاہب ہلاک ہو جائیں گے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد باقی کوئی مذہب بچے گا نہیں۔ یہ سوال بھی ہے کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے انکاری ہیں اسے کہیں کہ کیا اسلام کو غلبہ آنا ہے؟ اگر غلبہ آنا ہے تو کن شرائط پہ آنا ہے، کن بنیادوں پہ آنا ہے؟ توحید کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، بات یہ ہے کہ کون دلائے گا غلبہ،
آپ تو امام مہدی کے بھی قائل نہیں ہیں، آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھی قائل نہیں ہیں، جاوید غامدی صاحب، تو غلبہ کس طریقے سے دلایا جائے گا؟ یہاں تو حدیث میں صاف کہا ہے کہ غلبہ ان کے آنے کے بعد ہی ہوگا۔ یہ حدیث صحیح ہے، اس کی سند صحیح ہے۔ غامدی صاحب اس کو ٹکرانے کی، اس کی سند کو انکار کرنے کی، حدیث پہ جرا کرنے کی کوئی دلیل نہیں رکھتے ہیں، سوائے آئیں بائیں شائیں کریں گے، لیکن دلیل وہ نہیں دیں گے، یہ مجھے یقین ہے۔ اب وہ دجال کو قتل کریں گے، پھر زمین پر 40 سال تک ٹھہریں گے، تو یہاں 40 سال سے مراد ان کی 40 سال عمر ہے۔ اس کے بعد ان کی وفات ہوں گی، پھر وفات ہوں گی، اور مسلمان کی نماز جنازہ پڑھیں گے۔ اور پھر حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا اگر تم چاہو تو یہ آیت پڑھو، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، یعنی عیسیٰ ابن مریم کی وفات سے پہلے ہر کوئی جو ہے اہل کتاب میں سے ایمان لے آئے گا۔ اسے 3 بار حضرت ابو ہریرہ نے دہرایا اسی آیت کو۔ کیوں دلایا کہ یہ آیت اس کی تشریح کر رہی ہے، اس بات کی کہ آپ کی وفات سے پہلے تمام اہل کتاب اسلام میں داخل ہو جائیں گے، کیونکہ پھر اسلام ہی ایک مذہب ہوگا، دوسرا کوئی مذہب نہیں رہے گا۔ تو ان پہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے آخرت میں گواہی دیں گے۔ اب میں اس طرح حدیث پہ آتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، جو یہ حضرت مہدی کے علیہ السلام کے حوالے سے، یہ آپ سمجھ لیں کہ قسطنطنیہ کے حوالے سے جو غامدی جو ہے حدیث کو خلط ملط کر کے بیان کرتے ہیں، اصل حدیث وہ الگ ہے جس کو میں نے بیان کر دیا ہے، اور جس کا وقوع بھی ہو چکا ہے۔ محمد فاتح نے قسطنطنیہ کو فتح کر دیا، حدیث کو ذہبی اور حاکم نے جو ہے صحیح قرار دیا۔ دیگر محدث جو آج کے عصر حاضر کے محدث ہیں، چونکہ ان کا الگ مسلک ہے، تو وہ انہوں نے، چونکہ محمد فاتح ماتریدی تھا اور صوفی جو ہے وہ مسلک سے تھا، یعنی اہل تصوف کو پسند کرنے والے تھے، جو سلطنت عثمانیہ کے لوگ تھے، تو وہ اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ بھئی اللہ رب العالمین نے تو تعریف کی اس لشکر کی اور اس فوج کی، اس کے قائد کی، تو کیوں جو ہے آپ وہ جو ہے نا، اس کا مطلب تو یہ ہو گیا اہل تصوف حق پر ہے، تو انہوں نے پھر حدیث کو ہی ضعیف قرار دے دیا۔ یہ بھی یعنی احتمال ہے ان کی نیتوں میں، باقی اللہ عالم، ہم نیت کا حال تو نہیں آتا، لیکن احتمال یہ بھی ہے۔ ہم یہاں آ کے یہ بات کرتے ہیں کہ جس حدیث کو لے کر یہ بیان کر رہا ہے کہ اس حدیث میں آگے جو ہے وہ کیوں نہیں بیان کیا گیا، تو ابو ذر کی یہ حدیث آپ سن لیں، جو آپ نے فرمایا ہے یہ الگ حدیث ہے، یہ بھی الگ حدیث ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، بخاری میں بھی، یہ الگ حدیث ہے، وہ الگ حدیث تھی، وہ مسند احمد کی حدیث تھی۔ اب یہاں یہ سنیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، یہ بھی ابو ہریرہ سے ہے، کیا تم نے کسی ایسے شہر کے بارے میں سنا ہے جس کا ایک حصہ خشکی میں ہو اور ایک حصہ سمندر میں؟ صحابہ نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ بنی اسحاق کے 70,000 افراد پہ چڑھائی کریں گے، جب وہ وہاں پہنچیں گے تو نیچے اتریں گے، لیکن وہ کسی ہتھیار سے نہیں لڑیں گے اور نہ ہی کوئی تیر پھینکیں گے، وہ کہیں گے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یعنی کلمہ پڑھیں گے، تو اس کا ایک حصہ گر جائے گا۔ راوی ثور کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ آپ نے فرمایا وہ جو سمندر میں ہے۔ پھر دوسری بار کہیں گے لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، تو دوسرا راستہ بھی گر جائے گا۔ پھر تیسری بار کہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، تو ان کے لیے راستہ کھل جائے گا اور اس میں داخل ہو کے مال غنیمت حاصل کریں گے۔ وہ ابھی مال غنیمت تقسیم ہی کر رہے ہوں گے کہ اچانک یہ چیخنے والا ان کے پاس آئے گا اور کہیں گا کہ دجال نکل آیا، تو وہ سب کچھ چھوڑ کے واپس پلٹ جائیں گے۔ ٹھیک ہے، ایک یہ حدیث ہے، اس میں جنگ کی تو بات ہی نہیں ہے، کلمے کی بات ہے، یعنی قسطنطنیہ کا جو دوبارہ جو فتح ہونا ہوگا وہ کلمے پہ ہوگا، جنگ پہ تیر و کمان پہ نہیں ہوں گے۔ یہ اس حدیث میں سار ہے۔ اب دوسری حدیث دیکھ لیں، ابو ہریرہ کی روایت ہے، قیامت قائم نہیں ہوں گی یہاں تک کہ رومی عیسائی اعماق یا دعوت کے مقام پہ مسلمانوں سے لڑنے کے لیے اتریں، پس ان کے مقابلے کے لیے مدینہ سے ایک لشکر نکلیں گا جو اس وقت زمین والوں میں سے سب سے بہترین لوگ ہوں گے۔ جب دونوں صفین آمنے سامنے ہوں گے تو رومی کہیں گے ہمارے اور ان لوگوں کے درمیان سے ہٹ جاؤ جنہیں ہم سے قیدی بنایا گیا، ہم ان سے لڑیں گے۔ تو مسلمان کہیں گے نہیں، اللہ کی قسم ہم تمہیں اپنے بھائیوں اور ہمارے درمیان نہیں چھوڑیں گے۔ بس وہ ان سے لڑیں گے، یہاں تک لڑیں گے تو 1/3 لشکر شکست کھا جائے گا، اللہ ان کی توبہ کبھی قبول نہیں کرے گا، 1/3 لشکر شہید ہو جائے گا، یعنی ایک شکست کھا جائے گا، نہیں
بھاگ جائیں گے، ان کی اللہ کبھی توبہ قبول نہیں کرے گا، اور ایک تہائی لشکر شہید ہو جائے گا، اور اللہ ان کے نزدیک سب سے افضل شہید ہوں گے، اور ایک تہائی فتح حاصل کریں گے، وہ بھی کبھی آزمائش میں نہیں پڑیں گے، چنانچہ وہ قسطنطنیہ کو فتح کر لیں گے۔ اور فتح کا طریقہ وہی ہے جو پہلے میں نے حدیث میں بیان کیا گیا۔ یہ جو لڑائی ہے بیدق اور اعماق کی وادیوں میں ہے، جو شام کے ایریے میں، جب وہاں تک پہنچیں گے قسطنطنیہ تو پھر وہاں فتح کر لیں گے۔ وہ ابھی مال غنیم تقسیم کریں گے، انہیں اپنی تلواریں زیتون کی درختوں میں لٹکائی ہوئی ہوں گی کہ اچانک شیطان ان پہ چیخ مارے گا کہ در حقیقت مسیح دجال تمہارے گھر والوں میں تمہاری جگہ آ گیا ہے، تو وہ نکل پڑیں گے، حالانکہ یہ بات جھوٹی ہوگی۔ جب وہ شام پہنچیں گے تو دجال نکل چکا ہوں گا، ابھی لڑائی کی تیاری کر رہے ہوں گے کہ حدیث آگے بہرحال آگے اب حدیث، یہ حدیث دوسری ہے، وہ حدیث دوسری ہے، اور ان کو خلط کر کے بیان کر رہا ہے کہ بھیا دیکھو قسطنطنیہ ہوگا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیوں نازل؟ اچھا یہ کہاں شرط ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوراً جو ہے نا اس وقت نازل ہو جائیں گے؟ یہ کہاں شرط ہے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ بھئی اگر وہ حدیث اسی معنوں میں بھی لے لیں جیسا یہ بیان کر رہے ہیں تب بھی تو کوئی شرط نہیں ہے۔ تو مقصد کہنے کا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں جو جھوٹ اور سچ کو غلط ملط کر کے بیان کرتے ہیں تاکہ کچھ اوروں کو خوش کرنے کے لیے مسلمانوں کو گمراہ کو نقائد میں، تو بلکہ میں نے سمجھ لیا بھائی آپ کے پاس کوئی دلیل ہی نہیں ہے، آپ کو صرف ٹی وی موقع دیتا ہے، کیونکہ وہ ہماری جو لوگ ہیں وہ بکے میں ہیں، اس لیے وہ آپ کو موقع دیتے ہیں کہ آپ آ کے اپنی جو ہے نا بڑبڑ کریں اور وہ جو ہے نا جو ہے کہتے رہیں اور عوام کو گمراہ کریں۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسے لوگوں سے ہوشیار رہیں جو آپ کے عقائد کو خراب کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا عقیدہ، دوبارہ نزول کا عقیدہ، یہ مسلمہ ہے، مسلمانوں میں یہ چیز جو فرقہ نکلا، جو گمراہی کا یہ دجالی فرقہ، مرزائیوں قادیانیوں کا، انہوں نے جو ہے نا ان چیزوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے جوڑ دیا، کیونکہ ان کو اپنا الو سیدھا کرنا تھا۔ باقی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ثابت ہے، یہ حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی، قرآن شریف کی آیت ہے، اور وہ جو لوگ پوچھتے ہیں کہ کیوں نہیں ذکر ہے، یہ اس سے تو ذکر بن گیا نا سورۃ نساء کی آیت سے کہ وہ گواہی ہوں گے، اور پھر بھی اگر آپ دلیل مانگتے ہیں تو پھر بھی ایک آیت ہے وَإِنَّهُ لَعِلْمُ السَّاعَةِ، کہ وہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، قرآن شریف کی آیت میں، قرآن شریف میں اس کا ذکر ہے اس طریقے سے۔ آپ آیت ڈھونڈیں آپ کو مل جائیں گی۔ وَإِنَّهُ عِلْمُ السَّاعَةِ، اس کی تفسیر میں تمام علماء نے یہی لکھا ہے کہ اس سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کیوں ہے، کیونکہ اسی سیاق میں بات ہو رہی تھی۔ تو وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے قیامت کی نشانی کی نشانی ہے، اور وہ آئیں گے، ضرور آئیں گے، اور پھر وہ جو معاملات ہے پورے ہوں گے، کہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 10 بڑی نشانیوں میں سے ان کو گنا ہے، تو ان لوگوں کو سننے کا کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ان کے جو پیروکار ہیں، جو ان کے پیچھے چلتے ہیں، ان کو چاہیے کہ اپنی دماغ استعمال کریں اور علماء سے رجوع کریں، صحیح معنوں میں اہل حق سے جو رجوع کریں کہ یہ جو صاحب فرما رہے ہیں، جن کی ہر بات نرالی ہوتی ہے کہ کہاں تک درست ہے، تو وہ آپ کو صحیح دلائل کے ساتھ ان کی بات کا رد دیں گے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔